يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اے شعیب ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے او لتعودن فی ملتنا یا پھر یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. قال ولو كنا کارہین حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کے باوجود کہ ہم تمہارے اس جھوٹے دین کو ناپسند کرتے ہیں پھر بھی واپس آ جائیں. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم اگر ہم تمہارے جھوٹے دین میں واپس آ جائیں تو پھر تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ ماننے والے ہوں گے. بعد اذ نجانا اللہ منہا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جھوٹ سے نجات دی. وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا ہم تمہارے دین میں واپس نہیں آ سکتے الا یہ کہ اللہ ہی اگر ایسا چاہے. وسع ربنا کل شیء علما ہمارا رب ہر چیز کے بارے میں ایک وسیع علم رکھتا ہے. علی اللہ توکلنا ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین بے شک تو بہتر فیصلہ کرنے والا. گرامی قدر سامعین سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 اور 89 ہے اور پارہ نمبر 9 کی پہلی اور دوسری آیت. گزشتہ آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو واعظ اور تبلیغ فرمائی جو ان کی بری باتوں کی نصیحت فرمائی اس کا تذکرہ موجود تھا. بالخصوص 12 نمبر 8 کی آخری آیت میں فرمایا ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا. وہ اعتراض یہ کر رہے تھے کہ اے شعیب تمہارے دین میں داخل ہونے کا کیا فائدہ جو تمہارے پاس ساتھ ایمان آنے والے لوگ ہیں جو تمہارے دین کو قبول کرنے والے لوگ ہیں جس طرح تم کہتے ہو کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو پورا پورا تولو وہ تمہاری باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ اور ہم ایک جیسے نہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمیں تمہارا دین قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوئی عذاب آیا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی دنیا جنت بن گئی ہے ایک جیسے ہی ہیں تو اس میں کیا فرق ہے. اس کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو صبر کرو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ماننے والے اس کے اوپر زندگی بسر کرنے والے اور اس کے باغی ایک جیسے ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے. پھر ان کی جو آج کی آیات ہیں اس میں پہلی آیت میں قوم کا جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو اتنی واضح تبلیغ اور ترکیب اور اللہ کا پیغام سنانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کی بات قبول کرتے، لیکن
جو اس قوم کے متکبر سردار تھے انہوں نے جواب دیا، اور ظاہر ہے باقی جو قوم ہوتی ہے وہ سرداروں کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، اگر تم ہمارے دین پہ واپس نہ آئے اور اپنے اس نئے دین کے اوپر تم قائم رہے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے دھمکی دے دی کہ یعنی یہاں تک وہ کہہ گئے کہ تم واپس اس دین میں آ جاؤ۔ اب واپس آنے کی جو بات ہے وہ باقی قوم کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، چونکہ وہ پہلے کافر ہی تھے، اسی قوم میں سے تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے دعوت کو قبول کر لیا تھا انہوں نے، اس لیے انہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام تو اس دین میں سے تھے ہی نہیں کہ کوئی بھی نبی کسی کفر اور شرک پر نہیں ہوتا۔ تو شعیب علیہ السلام کو واپس آنے کا جو کہا وہ اس لیے کہ نبوت ملنے سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ تو رہتے تھے، لیکن ان کی جو کفر ہے یا ان کی جو برائیاں تھیں اس پر خاموشی اختیار فرماتے تھے، اس لیے وہ سمجھے تھے کہ یہ ہم میں سے ہی ہے، اور اب جو ہے یہ نیا دین لے کر آ گئے، تو اس لیے انہوں نے کہا آپ واپس آ جائیں۔ اگلی آیت میں فرمایا اگر ہم واپس آ جائیں خدا نہ خواستہ، حالانکہ ہم تمہیں غلط سمجھتے ہیں، تمہارے دین کو کفر سمجھتے ہیں، تو اس ناپسند سمجھنے کے باوجود اگر ہم واپس آ جائیں تو پھر تو یہ اللہ کے اوپر گویا ہم نے جھوٹ باندھ دیا کہ تمہارا دین سچا ہے۔ یعنی کسی باطل کو، کسی غلط بات کو، کسی کفر کو حق کہنا گویا نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ اللہ کے نزدیک حق ہے۔ کیونکہ جب بندہ کسی سچی بات پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک حق ہے، اس لیے میں اس پر کھڑا ہوں۔ لیکن اگر وہ باطل کی سائڈ پہ ہو جائے اور اس کا حامی ہو جائے تو گویا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ سچ ہے، یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، تو ہم کیسے تمہارے دین میں واپس آ جائیں۔ یہ جواب دینے کے بعد اگلے جملے میں فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، واپس نہیں آئیں گے اگر اللہ نے چاہا تو، کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ کوئی بھی بات جب آپ کسی بات کا ارادہ کریں تو یہ کہا کریں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ایسے ہی فرمایا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنے حق پر قائم رہیں گے اور تمہارے باطل کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، چاہے اس کی ہمیں کوئی بڑی سے بڑی دنیاوی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے، جو بھی ہو بہرحال ہم حق پر قائم ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ہر طرح کی واعظ و تبلیغ کرنے کے بعد اور ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کے بعد، اور جو وہ جن برائیوں پر وہ قائم تھے ان کے نقصانات سے ان کو آگاہ کرنے کے بعد، جب قوم نے تکبر کیا، وہ نہیں مانے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ فیصلہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے، وہ حق والا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا، اور جو نہ ماننے والے منکرین تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی سنی باتوں پر عمل کرنے کی